میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ذرا سی پریشانی آتی ہے تو وہ رب کو چھوڑ کے پیروں فقیروں کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ بات تو 100% درست ہے کہ اللہ پاک کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے اور اس کا اپنے رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے ناکام نہیں ہوتا، نہ ہی خدا کی رحمت جو ہے وہ اس کو مایوس کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیشہ سے میرا بھروسہ اور ایمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ میری شروع سے یہ عادت تھی کہ مجھے نہ قرآن پاک کی ایک سورت سے بڑا ہی لگاؤ تھا، اور اس کے پڑھنے سے میرے دل میں جو راحت اور جو سکون ملتا وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ بس میرا دل کرتا میں یہ پڑھتی رہوں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہوں، اور ہر دم جو ہے وہ سکون اور راحت محسوس ہوتی۔ ماں باپ کے گھر میں تو ہم لڑکیوں کو نا کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو پریشان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں مشکلات میں پڑنے دیتے ہیں۔ تو بالکل جی، جب میری شادی ہوئی اور اصل زندگی جو ہے نا تبھی شروع ہوئی، تبھی مجھے آٹے اور دال کے بھاؤ کا پتہ چلا کہ کس طرح جو ہے کس طرح زندگی کو چلانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کیا کیا ہمارے ماں باپ کس کس قدر محنت کرتے ہیں۔ تو جب ماں باپ کے گھر کے ماحول میں اور سسرال کے ماحول میں بہت زمین آسمان کا جو فرق ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کو جو ہے نا بڑی ہی مشکل سے یا آسانی سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اس طرح میرے ساتھ بھی ہوا جب میں شادی ہو کے ایک نئے گھر میں آئی۔ ان کے ماحول میں اور ہمارے ماحول میں بہت فرق تھا، اور جی اس وقت نہ تو ان کا گھر اچھا تھا اور نہ ہی ہسبینڈ کی جاب۔ مجھے شروع سے ہی کپڑے سلائی کرنے کا بہت شوق تھا، اور یہ شوق پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری ضرورت بن گیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے لگاتار محنت کی، اور ساتھ ساتھ میں جو اللہ پاک کے کلام کی تلاوت بھی کرتی رہتی، تو پھر ایسا کمال ہوا، ایسے معجزے ہوئے جس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ نا اس صورت کی بدولت ہوا، اور خدا کے کلام کی برکت سے ہوا۔ ہسبینڈ کو اچھی سے اچھی جاب ملتی گئی، ان کی انتھک محنت رنگ لائی، اور ہم نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی شادیاں کی، پرانے گھر کو نئے گھر میں تبدیل کیا۔ اللہ پاک نے گاڑی بھی دے دی، اور سب سے بہترین تحفہ میں کہتی ہوں زندگی کا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا وہ اولاد نورینہ تھی۔ اور اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پہ در پہ اللہ پاک اپنا فضل اور کرم کرتا گیا، اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے پھر ہماری جو اولین ترجیح تھی وہ یہی تھی کہ اپنے بچوں کا جو ہے نا اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کروائیں۔ اور پھر میرے رب نے جو چاہا وہ ہوتا چلا گیا، اور جو ہم نے اپنے رب سے مانگا وہ ہمارا رب ہمیں عطا کرتا گیا۔ اور میرا ہمیشہ سے ہی یہ عقیدہ رہا ہے، کبھی بھی میں نے کسی بہن بھائی سے کسی رشتہ دار سے کبھی کوئی مدد نہیں لی، اور نہ ہی میرا دل کرتا تھا۔ میرا دل یہی کرتا کہ میں اپنے رب سے مانگوں، اور کیوں نہ میں دوسروں کے در پہ جانے کے بجائے میں اپنے رب کے در پہ کیوں نہ جاؤں، اپنے رب سے کیوں نہ مانگوں۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی تو بہتر مجھے جانتا ہے، وہی تو میری حاجتوں سے واقف ہے۔ تو پھر میں اپنے رب سے ہی مانگتی، میں کسی بندے سے نہ مانگتی، کیونکہ بندے تو کسی کو کچھ نہیں دے ہی نہیں سکتے۔ اور جو ہے نا اپنے رب سے ہی میں نے مانگا، اور اس نے مجھے عطا کیا۔ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان پر ذرا سی پریشانی ہوتی ہے نا وہ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، الٹے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بس خدا کا یہ مجھ پر خاص کرم رہا کہ اس نے کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیا، اور ہمیشہ صحیح راستے پر گامزن رکھا۔ اور وہ سورت تھی سورہ رحمان، قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے سورہ رحمان، جس کو پڑھ کر جس کی تلاوت کر کے آپ بھی اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں خدا نے گھر گاڑی بچوں کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن، زندگی میں جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہی ہے سکون، گھر میں سکون دیا۔
تو میں کہتی ہوں اللہ پاک جو ہے نا نظر بد سے بچائے اور شیروں کے شر سے بچائے۔ اور آج ہم گئے ہوئے تھے، ہسبینڈ کے دوست تھے، انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا تو آج ہم سب وہاں پہ تھے، اور بڑا ہی پیارا ان کا گھر تھا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور اپنا فضل و کرم ہر ایک پر کرے، اور ماشاءاللہ جو بھی محنت کرتے ہیں اللہ پاک ان کا صلہ لازمی عطا کرتا ہے۔ تو گھر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تھا، اور ہم نے جو خوب انجوائے کیا، اور کافی رات گئے تک ہم وہاں پہ رہے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے جو نیو ہے میرے چینل پر، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔